بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانہ اقداس نے کچھ فاصلے پر ایک مسجد سے متصل ایک گھر میں میاں بیوی ساری رات جگڑتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو اپنے پاس طلب فرمایا اور ان سے جھگڑے کی وجہ دریافت فرمائی۔ عورت کے خاوند نے عرض کیا، ہے امیر المومنین، میں کیا کروں؟ نکاح کے بعد اس عورت سے مجھے بے انتہا نفرت ہو گئی ہے۔ میرا رویہ دیکھ کر اس عورت نے مجھ سے جھگڑنا شروع کر دیا، جس سے بات بڑھ گئی اور ہم دونوں میں ساری رات تو میں ہوتی رہی۔ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام حاضرین کو وہاں سے باہر نکل جانے کا حکم دیا۔ پھر عورت سے فرمایا کہ تم سے جو سوال کروں گا تم اس کا بالکل درست اور صحیح جواب دینا۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے فرمایا، ہے عورت، کیا تمہارا نام یہ اور تمہارے والد کا نام یہ نہیں ہے؟ عورت نے کہا، آپ نے بالکل ٹھیک بتایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ بات کرو کہ جب تم زناکاری سے حاملہ ہوئی تھی اور ایک مدت تک تم اور تمہاری ماں تیرے اس حملے کو چھپاتی رہیں، اور جب تجھے زوردار درد شروع ہوا تو تمہاری والدہ تمہیں اپنے گھر سے باہر لے گئی، اور بچے کی پیدائش ہونے پر اس بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر تم نے میدان میں ڈال دیا۔ اتفاق سے اس وقت ایک کتا اس بچے کے قریب آیا تو تمہاری ماں نے اس کتے کو ایک پتھر مارا، مگر وہ پتھر کتے کو لگنے کے بجائے بچے کو لگ گیا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ تمہاری ماں کو بچے پر رحم آ گیا اور اس نے بچے کے زخم پر پٹی باندھ دی۔ پھر تم دونوں نے وہاں سے راہ فراق اختیار کی اور اس کے بعد تم دونوں کو اس بچے کی کوئی خبر نہ ملی۔ کیا یہ واقعہ سچ ہے؟ عورت نے اقرار کرتے ہوئے کہا، ہے امیر المومنین، یہ واقعہ بالکل سچ ہے۔ عورت کے اعتراف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہے نوجوان، تو اپنا سر کھول اس عورت کو دکھا۔ چنانچہ جب نوجوان نے اپنا سر کھولا تو اس پر زخم کا نشان موجود تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت سے مخاطب ہو کر فرمایا، ہے نوجوان، تیرا شوہر نہیں بلکہ تیرا بیٹا ہے۔ اب اسے لے کر اپنے گھر جاؤ اور تم دونوں اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم اس نے دونوں کو بہت بڑی حرام کاری سے بچا لیا ہے۔ اس طرح کا ایک واقعہ یوں ملتا ہے کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک عجیب و غریب مقدمہ عدالت فراقی میں پیش ہوا۔ ایک انصاری نوجوان لڑکا کہتا ہے کہ حضور، میں فلاں عورت کا بیٹا ہوں، مگر وہ مجھے اپنا بیٹا ماننے سے انکار ہے۔ لڑکے نے پوچھا، کیا تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ اس نے کہا کہ حضور، میں اس کا ثبوت کیا پیش کر سکتا ہوں؟ پھر عورت سے پوچھا گیا کہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے سرے سے انکار کیا، میرے تو کبھی شادی ہی نہیں ہوئی۔ ادھر عورت نے چند گواہوں کو بھی امیر المومنین کی خدمت میں پیش کر دیا، جنہوں نے یہ گواہی دی کہ اس عورت نے کبھی کسی سے شادی ہی نہیں کی ہے۔ پھر اس کا بچہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ جھوٹ بول کر خواہ ہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس عورت کا بیٹا ہے۔ یہ تو سراسر بہتان ہے۔ امیر المومنین نے یہ ساری بات سننے کے بعد اس نوجوان پر خط جاری کرنے کا حکم دیا۔ اس دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آ گئے اور اس مقدمے کے بارے میں بھی پوچھنے لگے اور اس نے ساری داستان بتا دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقدمے سے متعلقہ سب لوگوں کو بلایا اور مسجد نبوی میں بیٹھ گئے۔ پھر عورت سے پوچھا، کیا نوجوان تیرا بیٹا نہیں ہے؟ عورت نے جواب دیا، ہاں، یہ میرا بیٹا ہرگز نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوجوان سے کہا کہ تم بھی ویسے ہی انکار کر دو کہ یہ عورت تمہاری ماں نہیں ہے، جیسے کہ اس نے تمہیں اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ نوجوان عرض کرنے لگا، اے پیغمبر کے چچا کے بیٹے، میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں جبکہ میں خوب جانتا ہوں کہ یہ میری ماں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
تم اس عورت کو ماں کہنے سے انکار کر دو۔ میں آج سے تمہارا باپ اور میرے بیٹے حسن حسنین تمہارے بھائی ہوں گے۔ نوجوان نے عرض کیا، ہاں میں اس عورت کو اپنی ماں ماننے سے انکار کرتا ہوں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کے حمیاتی سے پوچھا، کیا اس عورت کے بارے میں میری بات مانی جائے گی؟ اس نے عرض کیا، ہاں ہاں کیوں نہیں، بلکہ میرے سلسلے میں بھی آپ جو حکم دیں گے میں ماننے کو تیار ہوں۔ اس کی بات سننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام سے کہنے لگے، ہے قمر، ان حاضرین کے سامنے تم گواہ رہو کہ میں نے اس اجنبی خاتون کی شادی اس نوجوان سے کر دی ہے۔ تم جا کر درموں کی تھیلی لاؤ۔ قمر گیا اور تھیلی لا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رکھ دی، جس میں 480 درم تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کو بطور مہر یہ درم دیے اور نوجوان سے فرمایا، اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑو اور اس کے بعد ہمارے پاس اس صورت میں حاضر ہونا کہ جب تمہارے اوپر سہاگ راگ کے نشانات ہوں۔ یہ کہہ کر جوں ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، عورت کہنے لگی، اللہ اللہ ہے ابو حسن، یہ نوجوان تو میرا حق میں جہنم کا ٹکڑا بن جائے گا، یہ تو اللہ کی قسم میرا بیٹا ہے۔ میں اب مان گئی اور آپ کے سامنے اقرار کرتی ہوں کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، یہ کیوں کہ تمہارا بیٹا ہو سکتا ہے، جبکہ تم نے ابھی کچھ ہی لمحہ پہلے اسے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کیا تھا اور 7 گواہوں کو بھی پیش کیا تھا۔ عورت کہنے لگی، دراصل یہ بات یہ ہے کہ تو اس نوجوان کا باپ ایک حبشی تھا، میرے بھائیوں نے اس کے ساتھ میری شادی کر دی، اس سے مجھے حمل ٹھہر گیا۔ کچھ دنوں بعد اس کا باپ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے گیا اور شہید ہو گیا۔ اس کے بعد جب میرا بچہ پیدا ہوا تو میں نے اسے فلاں قبیلے میں بھیج دیا، میرے اس بیٹے نے اس قبیلے میں پرورش پائی، پھر اس نے اپنے بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پوری داستان سن کر فرمایا، میں ابو الحسن ہوں، تو بھلا میں کسی اور کا باپ کیوں نہ بن سکتا ہوں؟ پھر آپ نے اس نوجوان کو اس عورت کے ساتھ بھیج دیا اور اس کا نسب بھی اس عورت کے ساتھ ثابت کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے میں گزر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ میرا ایک شخص اپنی بیوی پر ظلم کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے اور اس شخص سے فرمانے لگے، ہے شخص، اللہ سے ڈرو، تمہاری مفلسی، پریشانی اور تمہارے رزق میں تنگی کا سبب یہی ہے کہ تمہاری بیوی تمہارے ہی گھر میں تمہارے ظلم سے روتی ہے شخص، جس گھر میں عورت روتی ہے اس گھر میں رزق کے فرشتے نہیں آتے، اور یوں اس گھر میں رہنے والے مرد کے رزق کی راہیں تنگ ہونے لگتی ہیں، اور یوں اس گھر اور شخص پریشانی اور مفلسی میں گرفتار رہ جاتا ہے۔ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد مرد کی تقدیر اور روزی عورت کی تقدیر میں لکھی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں فراوانی ہو اور عزت شہرت دولت دن بدن بڑھتی جائے تو اپنے گھر میں عورت کا خیال رکھو، انہیں خوش رکھو، اللہ کے فضل کرم سے تم عزت شہرت اور دولت میں فراوانی پاؤ گے۔ ناظرین، اس طرح ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنی عورت پر ظلم کر رہا تھا، اس کی توہین کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب گئے اور فرمانے لگے، ہے شخص، یاد رکھنا اللہ نے مرد کو طاقتور اس لیے بنایا ہے کہ تاکہ وہ عورت کی حفاظت کر سکے، نہ کہ عورت پر ظلم کرے۔ جو مرد اپنی عورت پر ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یا علی رضی اللہ عنہ، یہ عورت میرے نکاح میں ہے، میں اسے جو بات کہتا ہوں یہ میری بات نہیں مانتی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نکاح کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس سے اپنا غلام خریدتے ہو، بلکہ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ تم اس سے اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے اس عورت سے مدد طلب کی، کہ تمہاری اولاد کی اچھی تربیت کے لیے اس عورت کو تم نے چنا ہے۔ یاد رکھو، جس سے مدد لی جائے اسے غلام نہیں سمجھے۔
بلکہ اس کا تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ یاد رکھنا کہ عورت پر ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کی بغاوت آنے والے وقت میں اس عورت کے جسم سے جو تمہیں اولاد نصیب ہوگی اس کے وجود میں تمہارے لیے بغاوت ہی بغاوت ہوگی۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عورت کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے، یعنی پاک صاف اور نیک عورت کی کیا پہچان ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حوالے سے فرمایا کہ جب اپنے شوہر عورت پر ناراض ہو اور غصہ کرے تو اسے محبت سے یہ کہنا چاہیے کہ میں تو پوری زندگی اپنے تمہارے ساتھ بتاؤں گی، اور یاد رکھنا کہ اپنے گھر کی برائی اور کسی کے سامنے نہ کریں، اپنے اولاد کی تربیت ایسی کریں کہ زمانہ اس پر فخر کرے۔ یاد رکھنا ان خوبیوں کی مالک نیک ترین عورت ہے، یعنی جن عورت میں یہ خوبیاں ہوں گی وہ نیک عورت ہوگی۔ قیامت میں بھی اللہ پاک اس سے سکون عنایت فرمائے گا۔ ناظرین، اس روایات کے علاوہ قرآن حدیث میں پاک عورت کی خوبیاں بیان کی گئی۔ یہاں ہم آپ کو نیک بیوی کی مختلف خوبیاں بیان کرتے ہیں کہ تمام خواتین یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی نیک عورت کی خوبیوں کی بات ہوگی تو شوہر کی فرمانبرداری سرفرست ہوگی۔ نیک عورت وہاں ہے جو فرمانبردار ہے، اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے مال کی حفاظت اور اپنے عبرو کی حفاظت کرنے والی ہے۔ حدیث مبارکہ میں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ کسی عورت کی کوئی بات تمہیں ناپسند ہو تو اسے معاف کر دو، درگزر کر دو۔ کوئی دوسری پسندیدہ صفت میں بھی اس میں ہو سکتی ہے۔ مرد اور عورت دونوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ کمال نہیں ہو سکتا، انسان کا خطا کا پتلا ہے۔ بعض مرد حضرات عورتوں کی کمزوریوں پر تو خوب نظر رکھتے ہیں لیکن اپنی سیاکاریوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، یہ بھی سخت ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس لیے عورتوں کا ہر طرح کا خیال کریں، اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کی فرمانبرداری کریں، ان کا ہر طرح کا خیال کریں۔ جو بیوی کے حق میں ہے وہ مرد پورا کرے، اور جو شوہر کے حقوق ہیں وہ عورت پورا کرے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں آپس میں محبت اور اتفاق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ، اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔